آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں وہ نیکی کا جو معاہدہ ہوا قریش کے درمیان، جس میں مظلوم کو اس کا حق دلایا گیا اور ظالم کے خلاف آواز اٹھائی گئی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی جوانی کی زندگی میں آپ نے قدم رکھا تو آپ اپنے قوم میں سب سے زیادہ بامروت، سب سے زیادہ اپنے ہمسایوں کی خبر کرنے والے، سب سے زیادہ حلیم، سب سے زیادہ سچے اور امانت دار تھے۔ یعنی جو خصوصیات آپ میں تھی وہ قوم کے کسی اور جوان میں نہیں تھی، اسی وجہ سے قوم نے آپ کا نام امین رکھا۔ امانت داری کی صفت آپ میں پائی جاتی تھی۔ چنانچہ عبداللہ نامی ایک شخص کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تاجراتی معاملہ کیا، بات طے ہو گئی، مجھے ایک ضروری کام یاد آیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کہ آپ یہیں ٹھہرے، میں ابھی آتا ہوں۔ اور جب میں گیا، کہتے ہیں میں کام میں ایسے لگ گیا کہ بات ذہن سے نکل گئی۔ 3 دن کے بعد اتفاقاً میں وہاں سے گزرا تو کیا کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں وہیں پر۔ کہتے ہیں میں آہستہ آہستہ پشیمان ہو کر آپ کی طرف بڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صرف یہی فرمایا کہ تم نے مجھے بڑی زحمت دی، میں اس مقام پر 3 دن سے موجود ہوں۔ اسی طرح عبداللہ بن سائف فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک تجارت تھا، تجارت میں ان کے ساتھ کرتا تھا۔ جب میں مدینہ المنورہ حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول، آپ تو میرے شریک تجارت تھے، اور کیا ہی اچھے شریک تھے، نہ کسی بات کو ٹالتے تھے، نہ کسی بات میں جھگڑا کرتے تھے۔ یعنی یہ وہ اوصاف تھے جو آپ میں پائے جاتے تھے۔ نبوت سے قبل بھی لوگ آپ کو امین کہتے تھے، امانت دار کہتے تھے، صادق کہتے تھے، آپ کے اچھے اخلاق، اچھے کردار کا ذکر کرتے تھے، اور اہل مکہ اس کو مانتے تھے۔ آپ کی صداقت کا، آپ کی امانت کا ذکر ہر جگہ چرچے چل رہے تھے۔ چنانچہ جب 25 سال عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تو مکہ المکرمہ میں ایک عزت دار خاتون رہتی تھی، جو بہت عزت دار بھی تھی اور مالدار بھی تھی، جن کا نام ختیجہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مکہ المکرمہ سے لوگوں کو ہر سال مضاربت پر اپنا مال دیا کرتی تھی۔ مضاربت کہتے ہیں تجارت کی ایک قسم ہے جس میں سرمایہ ایک شخص کا ہوتا ہے اور محنت دوسرے شخص کی، اور منافع آپس میں معاہدے کے تحت تقسیم کیا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری اور بلند اخلاق کی باتیں سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضاربت کی پیشکش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا ابو طالب کی مالی مشکلات کی وجہ سے یہ پیشکش قبول کر لی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنا سرمایہ دیا، اور اپنا ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا وہ بھی آپ کے ساتھ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مال لے کر اور وہ غلام آپ کے ساتھ ہے، آپ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ شام کا دوسرا سفر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں کیا، اور یہ سفر آپ نے تجارت کے لیے کیا۔ بصرہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوکھے درخت کے نیچے سب سے الگ ہو کر تشریف فرما ہوئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت ہرا ہونے لگا۔ اچھا، اس کے قریب ایک گرجا تھا جس میں ایک راہب تھا جس کا نام نصورہ تھا۔ جب وہ باہر آیا، اس نے دیکھا تو اس نے میسرہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے مسافر، یہ شخص کون ہے؟ تو اس نے میسرہ نے کہا کہ یہ حرم کا ہمسایہ ہے اور قریش کا ایک تاجر ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے کتب سماویہ میں پڑھا ہے کہ اس درخت کے نیچے سوائے پیغمبر کے اور کوئی نہیں آرام کرے گا، اور اس کے قیام کی برکت سے یہ درخت سبز ہو جائے گا۔ وہ ہو گیا۔ پھر اس نے خود میسرہ سے پوچھا کہ آپ کی آنکھیں کیسی ہیں؟ میسرہ بول پڑا کہ سیاہ ہے، البتہ سفید حصے میں سرخ ڈورے ہیں۔ نصورہ نے کہا جس میں یہ علامت ہو بلا شبہ وہی آخری نبی ہونے والا ہے، اور کہنے لگا ہوا آخر الانبیاء، یہی آخری نبی ہے۔
نبیوں میں سب سے آخری آنے والے۔ نصورہ نے کہا یہ علامتیں ہو، بلا شبہ وہ آخری نبی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسباب خرید کے فروخت میں لگ گئے، اپنے تجارت میں لگ گئے، تو ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات پر جھگڑا کرنے لگا، اور اس نے لات اور عزیٰ کی قسم کھانے کو کہا۔ آپ نے فرمایا اس کی قسم کھانا تو بڑی بات ہے، میں ان کے سامنے سے گزرتا ہوں تو منہ موڑ لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے، اور وہاں موجود میسرہ نے اسے کہتے سنا، اس راہب کو، کہ وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کہی اس نے کہ جو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اس شخص میں تو پیغمبرانہ صفات ہے۔ یہ بات سن کر میسرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دلچسپی اور پیدا بڑھ گئی، اور یہ بھی دیکھا کہ دھوپ جب تیز ہو گئی تو 2 فرشتے آئے آپ پر سایہ کیے ہوئے۔ میسرہ نے اس سفر میں یہ سارے منظر دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سارے معجزات دیکھے، یہ کرامات دیکھے اور ذہن نشین کر لیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ میں جو تجارت کی اس میں خوب نفع ہوا، عام تاجر کو جتنا نفع ملتا تھا اس سے دگنا نفع آپ نے کمایا۔ اس قدر نفع دیکھ کر میسرہ بے اختیار بول پڑا کہ اے محمد، ہم نے تو مدت سے ختیجہ کے مال کی تجارت کر رہے ہیں، مگر ہمیں کبھی اتنا نفع نہیں ہوا جو اس دفعہ آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کامیابی یقیناً آپ کے برکات اور آپ کے سچائی اور امانت داری اور آپ کی عام فہمی کا نتیجہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک دانا اور دور اندیش تاجر ہونے کا ثبوت دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگے ہاتھوں وہ ضروری سامان بھی خرید لیا جس کے مکہ المکرمہ میں مانگ تھی۔ بعض آ کے جب وہاں پہنچے تو حضرت خدیجہ نے وہ فروخت کیا جس پر بہت نفع ملا۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے سفر سے واپس ہوئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جانے لگے تو دوپہر کا وقت تھا، تو اس وقت یہ منظر دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو صاحبان آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ منظر حضرت خدیجہ نے بھی دیکھا، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے غلام میسرہ کی زبانی جو تھی یہ سارے صفات اور یہ ساری باتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ورقہ بن نوفل کو بتائی جو آپ کے چچا زاد تھے، اور ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سارے واقعات جو نصورہ راہب کے ساتھ معاملہ اور یہ سارے آپ کے برکات جو میسرہ نے بتلائے، درخت کے نیچے آپ کا آنا، آپ کے لیے بادل کا سایہ کرنا، 2 فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے، یہ سب باتیں سن کر ورقہ بن نوفل بول پڑے خدیجہ جو کچھ تم بیان کر رہی ہو اگر یہ سچ ہے تو یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہے۔ میں پہلے ہی جانتا تھا کہ اس امت میں ایک نبی آنے والا ہے جس کا مجھے انتظار ہے، یہ اسی کی بعثت کا زمانہ ہے۔ تو آپ کی بعثت کی یہ نشانیاں ورقہ بن نوفل نے بھی بتلائی، اور پھر اس تجارت سے ہمیں سب سے بڑا سبق ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب تاجر کے اوصاف آپ میں ہے۔ اہم ترین وصف کامیاب تاجر کے لیے کیا ہے؟ سچا ہونا، امانت دار ہونا۔ تجارت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت یہی 2 اوصاف آپ میں پائی جاتے تھے، اور انہی 2 اوصاف کی برکت سے اللہ نے آپ کے لیے رزق کے دروازے، ہر قسم کی خیریں کھول دی۔ چنانچہ تجارت ایک بہترین ذریعہ معاش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعثت سے قبل اسے آسان کر دیا، اور آج صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے فنون میں مہارت حاصل کر کے تاجروں کو یہ فضیلت بتلا دی، اگر تم اپنے تجارت میں کامیابی چاہتے ہو اور تجارت کو بڑھانا چاہتے ہو ان 2 وصفوں کو اپنا لو۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، امانت دار تاجر، سچ بولنے والا تاجر قیامت کے دن انبیاء، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ روزی کے حصول کے لیے باوقار پیشے کا اختیار کرنا مسلمانوں کے فرائض میں سے ہے۔ ایسا شخص دوسرے کے احکام کا پابند نہیں ہوتا، نہ کسی کا ماتحت ہوتا ہے، بلکہ لوگ سب اس کے محتاج ہوتے ہیں۔ یہ تجارت کا سب سے کامیاب وصف ہے، امانت داری اور سچائی جو ہمارے نبی میں نبوت سے قبل پائی جاتی تھی۔